السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ کہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو، اور وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا، کہاں؟ فرمایا، مسجد کی طرف۔ سیدنا ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے، وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا، اس میں حلال و حرام کو جاننا، یہی انبیاء کی میراث ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چھٹا پارہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ بارک اللہ فیکی۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ کی ہو، قول یا عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مظلوم اپنے اوپر جو ہوتا ہے ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے نا، صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کر دے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا کہ اللہ کو بری باتیں بیان کرنا پسند نہیں ہے، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو تو اللہ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر بھی ہے۔ یعنی ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا نا، اس لیے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کو کہا گیا ہے، نہ کہ نیکی کا کام چھوڑنے کا۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے نا جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، دوسرے کی برائی نہیں کی؟ اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب معاف کرنے والا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے. جب واقعہ افک میں ہم پڑھتے ہیں نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دیتا ہے، تو اللہ نے اس پر سورۃ النور میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح نہیں کرنی، بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے. ہمارے اندر اتنی وسعت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی معاف کرنے والے ہوں، ہم بھی درگزر کرنے والے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سے ہی چلا جائے، بلکہ یہ کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کرے. فرمایا رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑو، اصل بڑائی اللہ رب العزت کی ہے. کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائے نا تو کوئی بات نہیں ہے، کبھی ہمیں معافی بھی مانگنی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے نا، بڑائی تو اللہ رب العزت کی ہے. ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جھکنا آنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ برا کرے اس پر احسان کرو، یہ بڑے دل کا کام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا یعنی یہ توبہ قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا. ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسرے کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی ملے گا. جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، جس چیز کو ماننے کو کہا گیا ہے نا اس کو ماننا ضروری ہے. یعنی آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وحدت ادیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. پھر فرمایا اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار لائیں. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، کہنے لگے ہمیں اللہ کو ہمارے سامنے ظاہر دکھلا دو. ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ لیا. پھر اہل کتاب تم نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا کیا. ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتہ کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا. پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یاد رکھیے ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے چھین لی جاتی ہے؟ جو اللہ کا عہد توڑ دے، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو. مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے. گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے، خیر اس پر وسیع ہو جاتی ہے. پھر نیز اس لیے اللہ نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگا دیا. نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا ہے،
حالانکہ انہوں نے اسے نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس معاملہ میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور یقینی بات سے کیا مطلب؟ پکی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا قتل کیا، دیکھیں آج کل مسلمانوں بھی کچھ بڑی بڑی تخریب کاری کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں ہے، لیکن یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی چڑھایا گیا تھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، بل رفعہ اللہ علیہ، کہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ پھر یہاں پر فرمایا جا رہا ہے بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم کی طبی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبی موت سے فوت ہوں گے، اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے سب کے سب۔ یہ جو آ رہا ہے نا قبل موت ہی، اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی ہے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبی موت سے فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا ہی نہیں ہوگا اس دور میں۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحہ نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پھر فرمایا یہودیوں کے اچھا یہاں پر اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں آتا، بلکہ اگر احادیث کو پڑھیں تو بہت طرح حدیثات ثابت ہیں ان چیزوں سے، یعنی 70 سے زیادہ حدیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نئی نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے وہ۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے، ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لوگے۔ وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر غور کریں تو ان کی بہت تفصیل بتائی گئی ہے وہاں پہ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے، وہ مسیح الدجال کو ہلاک کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لیکن الراسخون فی العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں
وہ اسی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہاں مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات ہوئی ہے، علم میں مضبوط لوگ۔ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے، اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ ان کا ظاہر و باطن دونوں خوبصورت ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں ان کے۔ ایک اور قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ تیسرا، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے۔ چوتھا، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ کوستا اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ آج علم تو بہت سے لوگوں میں نظر آتا ہے، بہت سے لوگوں میں، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ ان کے عمل میں نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ میں سے علم والے بننا چاہیں انہیں اپنے اندر یہ 4 چیزیں، اللہ کا تقوی پیدا کرنا، انکساری، دنیا سے بے رغبتی، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ سب کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بغیر ہم راسخون فی العلم نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ نیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگر چاہے اللہ کی گواہی ہی بہت ہی کافی ہے۔ یعنی یہ آیت ہے نا، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کا علم ہے، یہ اس آیت میں سمجھ آ رہا ہے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کا علم اللہ کا علم ہے، اور دنیا کا باقی علم بندوں کا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن اسلمی فرماتے، تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے، اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔ باقی علوم کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں، اور جو علم اللہ کی طرف سے ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ پھر کیا فرمایا جاتا ہے کہ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، بلا شبہ جو لوگ، پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے، یہ ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائی دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کو جو حق ہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، وہ اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے کافی ہے۔ لا تغلو فی دینکم، یعنی اللہ کے بارے میں حق اور سچ پر مبنی بات ہی کہنی چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جبکہ نہ لکھا ہو تو یہ بات جھوٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہہ دینا کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا، القاہ الی مریم اور روح منہ، یعنی اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ شرف اور خود قدردانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے تابع و فرمان تو کائنات کی ہر چیز ہے نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہے۔ یا اہل کتاب، دین میں غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کریں جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ جیسے یہود نے دین میں غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اسی طرح عیسائیوں نے نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات غلو خوب پایا جاتا ہے، یعنی لوگ بعض اوقات ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض دفعہ اس سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ جیسے وہ شعر بنایا ہوا ہے نا کسی نے، خدا جب پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا ان لوگوں نے۔ اللہ سے ڈریں۔ پھر کیا فرمایا جاتا ہے یہاں پہ؟ مسیح اس بات میں آر نہیں سمجھتا کہ اللہ کا بندہ ہو کر رہے۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، یعنی نہ ہی مقرب فرشتے آر سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو ان قریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو اور سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائے گا، کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائے گا۔ بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے نا، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندوں کے لیے کیے گئے کام کا حق بندے ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندے کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی قدر بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے، آمین ثم آمین۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف صاف راہ دکھلانے والا نور قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ یعنی نور کیا ہے یہاں پر؟ نور یعنی قرآن، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی جو محروم رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے نا۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کھانا سامنے رکھا ہو کوئی نہ کھائے اور بھوکا رہے تو اس کا اپنا قصور ہے نا، قرآن حدیث کا علم موجود ہے، اب اس کو نہ سیکھنا خود پر ظلم ہے۔ پھر فرمایا اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھا دے گا۔ یعنی جو ایمان لا کر اللہ کا سہارا پکڑے اور اس میں ہی یعنی کہ سپرد اپنے سارے معاملات کر دے نا اللہ کے، ہر غم ہر مشکل میں اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں اس میں بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہوئی ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اگر کلالہ عورت ہو یعنی لاولد ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں
تو ان کو ترکہ کا 2/3 ملے گا، اور کئی بہن بھائی یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی الکلالہ، کلالہ کسی کہتے ہیں؟ ایسی میت جس کے بعد دنیا میں نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو۔ اب اس کا وارث کون ہوگا؟ عام طور پر وارث ماں باپ اور اولاد ہوتی ہے نا، مگر یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور کہا، میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے یہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مناجات نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، یعنی وہ ایسے کیسز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے؟ اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے کہ جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہو اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا ہو۔ اللہ نے سوال کا جواب اس آیت میں خود ہی دے دیا پھر کہ کس کو کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سورت ہے نا، سورۃ المائدہ، مدنی سورت ہے، آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ پیچھے یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب کہا گیا نا، اور یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں 88 دفعہ یعنی 88 دفعہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے پورے قرآن میں، جن میں سے 16 دفعہ 16 دفعہ اس صورت میں آیا ہے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ اور مائدہ جو ہے نا، عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، جو کہ اس صورت میں حلال و حرام کے احکامات ہیں نا، اس لیے اس کا نام بھی مائدہ ہی رکھا گیا ہے۔ اور آیت میں آیا نا وعد و عقود کی پابندی کا حکم، تو ایمان والوں کو عہد و پیمان پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمارے ہاں دینداری نماز، روزہ، حج، پردہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے نا، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دینداری؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ کس کو کہتے ہیں دینداری؟ جو نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے، حجاب پہن لے، نہیں، یہ دین کا صرف ایک حصہ، یاد رکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، آپ لوگوں نے جس چیز سے بھی عہد کیے میں اس کو پورے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن مسلط ہو جائے۔ لہٰذا معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو قوموں کے درمیان ہو، دو مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو، معاہدہ ہے، اسے پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ پھر فرمایا، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے پروردگار کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول تو شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو
اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے۔ نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی چھوٹی کی چھوٹی نیکی کرنے میں دیر نہ کرے، اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 2 میں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ شکار کی اجازت دی کہ یہ لازمی حکم نہیں ہے کہ شکار کریں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دین کا زبردست اصول ہے نا کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی، اب مکہ فتح ہو چکا اور راستے کھل چکے ہیں، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں، اب مسلمان چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، البر اس میں نا ہر طرح کی نیکی شامل ہے، جیسے ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ تقوی جب البر کے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، اور البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ تو دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے نا، ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے، دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے۔ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ کام دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ چھوٹے پیمانے پر جیسے آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں، کسی کی فیس دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، لیکن بعض بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے۔ پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو کام اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی لیے اس آیت میں مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ نیکی کے مختلف اقسام ہے نا، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے یا بیمار ہے، کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی کسی کا دل بہلائے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکا، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے روکا کرے۔ تقویٰ بری باتوں سے رکنا ہے۔ انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کام میں ساتھ شریک کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو کرتے ہیں نا ان کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ہے کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں سے روکا بھی گیا ہے، کیا کہا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک چھوڑ نہ دے، اس لیے اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو وکالت کا پیشہ ہے۔ کسی غلط کام، قاتل یا انصاف کے خلاف عمل کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے، جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دیں۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر وہ بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب گناہ کے کام ہے۔ فال کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہاتھ دکھا کے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے نا، کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں میری قسمت کا حال بتاؤ، نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب حرام ہے۔
لوگ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کے ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سب گناہ کے کام ہے. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو. اب اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں ذرا غور کریں ان آیات کے اندر. کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نمبر 1، اس جانور کو نہ کھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی آستانوں پر. آج آپ دیکھیں کہاں کہاں نہیں ہو رہے. اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی لاٹری، ہاتھ دکھانا وغیرہ جو میں بتایا. یہ سب بدترین گناہ ہیں، بدترین گناہ. یاد رکھیے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی ہے. دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. یقین کریں، اپنے بچوں کو بھی اس نعمت کا احساس دلایا کریں، بار بار یہ کہا کریں بیٹا آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ مسلمان پیدا ہوئے. الحمدللہ. اور حلال اور حرام کی تمیز بھی آنی چاہیے ہمیں. اور یہ دیکھیں جو غیر اللہ کے نام کا کھانا بار بار آ رہا ہے، پہلے بھی ہم 2 دفعہ پڑھ چکے، پھر آ گیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کھانا نہیں کھا سکتے. لہٰذا یہ 11ویں کے اور یہ کنڈے اور یہ سب کچھ جو ہے یہ جائز نہیں ہے کھانا. پھر اللہ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، کیا کریں؟ مجبور ہو جائے، یعنی کھانا بھی پڑے تو سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤ، مگر صرف اتنا ہی جتنا کھانا سے جان بچ جائے، اور اس کے ساتھ بخشش طلب بھی کریں. پھر بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان کا شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سدھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہو. لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روک کے رکھے ہیں وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے نا وہ ہے علم والوں کی بڑی فضیلت. حتیٰ کہ وہ کتا بھی جسے شکاری کی تعلیم دی گئی ہے نا وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا نا، اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب ایک جانور سیکھ سکتا ہے نا تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ یہ سوچنا کہ میری عمر زیادہ ہوگی، یہ لوگ کہتے ہیں نا میرا دماغ کام نہیں کرتا، بار بار یہ باتیں نہ سوچا کریں، ہر وقت یہی کہتے رہنا، یہ غلط بات ہے. سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا. اگر علم پر عمل کر لیا تو وہ آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے، آپ کے جسم نے اسے حفظ کر لیا، آپ کے دل و دماغ نے اسے حفظ کر لیا ہے، کیونکہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے علم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے تب جا کے. آج تمہارے لیے تو تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے نیز. مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطی کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ اشنائی نہ ہو. اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو یا اہل کتاب کی عورت، سب کو مہر دو. یہ نہیں کہ مسلمان یا نان مسلم عورت کو صرف تفریح کا سامان بنا لیا، نہیں. کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے، اس کی حفاظت نہ کرے، نان نفقہ کی ذمہ داری نہ اٹھائے، یا اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے. ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی ہے نا اس کو عبادت قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تلقین ہے.
چاہے مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لونڈی غلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا، اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے، یعنی بیٹی یا بہن کو جو بیاہ کر دیا ہے نا ان کی عزت کرو، یعنی سسرال کی عزت کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سسرال کو ذلیل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں سسرال والوں کو دشمن کیوں سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے اور بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے، تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، عزت اور تکریم کرو۔ مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے نا، جب اسلام میں خادم کی غلطی کو 70 بار معاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو باقی رشتوں میں بیٹی یا بہو شوہر بیوی کتنی بار ایک دوسرے کو معاف کریں، ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہر وقت درگزر کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی درگزر کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، اے ایمان والو جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ دیکھ لیں وضو کا طریقہ آ گیا، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو۔ ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کے لیے کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وضو کا پورا طریقہ بتا گیا ہے، کیا ہے؟ پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے نا۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا کیا ہے؟ نصف ایمان۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ نا، اور باطن کی گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمت کیا کرتا ہے؟ مکمل کر دیتا ہے۔ اب آپ اگر غور کریں ان آیات کے ترجمے میں تو سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے یہ بات۔ اس کے بعد اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ آپ مجھے بتائیے گردن کا مسح آیا کہ گردن کا مسح نہ قرآن سے اور نہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو گردن کا مسح کا طریقہ ہے نا، یہ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو، یہی بات تقویٰ کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اے ایمان والو اللہ کا اور اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور میں ان میں 12 سردار مقرر کیا، اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو،
زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے، اللہ بندوں کو قرض حسنہ دیتا رہے، تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ کیا سمجھ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کی کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں۔ اور ماں سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کے آغاز میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی ہے نا۔ یاد رکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب بندہ توبہ نہیں کرتا نا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خیانت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جب پتہ چل جائے کسی نے دھوکہ دیا ہے ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، لیکن درگزر کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت پوچھ گچھ سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جب ایسے منفی حالات ہوں تو اپنے دماغ سے ان ساری سوچوں کو نکال کر اپنے کام پر فوکس کریں، اپنا سفر جاری رکھیں، ورنہ منفی خیالات میں کام نہیں کر سکتے۔ پھر کیا فرمایا؟ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا حصہ بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ پھر کیا فرمایا جاتا ہے یہاں پر؟ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، انہیں بھی جو ہدایت دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ انہوں نے بھلا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے تا قیامت ان کے درمیان دشمنی اور کینہ کا بیج بو دیا، اور عنقریب اللہ انہیں وہ سب کچھ بتلا دے گا جو وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی کہ پھر درگزر کی بات، آج کے پارہ میں بار بار درگزر کا پیغام آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج کیا سبق سیکھ کر جا رہے ہیں؟ درگزر کرنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھلاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے اس کے ارادے کو روک سکے؟ اور جو کچھ آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ فکر کرتے رہتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی ہے بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ لو اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا۔
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے نا. جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشاط اور خوشی اور جذبہ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو صرف اسی دنیا کے گھر بنانے میں مشغول رہتا ہے. تو یاد رکھیے، صرف اسی دنیا کے گھر بنا کر دوسروں کے لیے نہ چھوڑ جائیں، بلکہ اپنا آخرت کا گھر بنانے کی فکر کریں. اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے ضرور نکالا کریں. اے میری قوم، اس پاک سے زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان میں سے 2 آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ. جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. قوم کے لوگ کہنے لگے جب تک کوئی جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میرے اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا. یعنی گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے، جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے. پھر نیز آپ ان اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے. جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی. دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا. پہلے نے جواب دیا اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. اور اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. آیت نمبر 27 میں کیا پتہ چلا ہے؟ یعنی ہے یہ بات حسد کی وجہ سے کی نا، کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی اور میری کیوں نہیں، اس وجہ سے. تو پھر کیا فرمائے یہاں پر کہ تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے نا، جیسے نیک کام اس کے قبول ہوتے ہیں نا جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے، عمل میں بھی ہوتا ہے اور ارادوں میں بھی ہوتا ہے. اعمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ نیک کام اس کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اب دیکھیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، جبکہ وہ صریح گناہ ہوتے ہیں. ندامت اور پچھتاوے انسان کو کھا جاتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں. جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل لگنے لگتے ہیں. پھر کیا فرمائے یہاں پر، اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا. کتنا خوبصورت ایک مثال آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے. بلاخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہی کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے. کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. عذابات وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا. یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے تمام اعمال سے بچیں جس کے کرنے کے بعد ندامت ہو، کیونکہ ہر وقت ندامت کا احساس انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے. کہ جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اسے مشکل لگنے لگتے ہیں. ندامت یا پچھتاوے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ کام جو انہوں نے کرنے تھے اور وہ نہیں کیے، دوسرا وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے. جو وقت گزر گیا سو گزر گیا،
اب اس پر نادم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پچھتاووں سے نکل کر اپنے مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا، اور جس نے کسی کو قتل حق سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہوا. اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، سولی پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ان کے لیے ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی. تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بہانے تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو. اور وہ ذریعے کیا ہیں؟ نیکی کے کام، نیکیوں کی کثرت قرب کا ذریعہ ہے. نماز قرب کا ذریعہ ہے، تہجد قرب کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقاب نماز قربت کا ذریعہ ہے، سجدہ بھی قربت کا ذریعہ ہے. قرآن کا تعلق بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے، اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کی بہت قریب ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہے. اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہو سکو تو ایسا کر لو. پھر وسیلے کی بات ہوئی ہے. وسیلہ کیا ہے؟ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح، نیک عمل کا وسیلہ ہے. وہ غار والے یاد ہے واقعہ؟ وہ انہوں نے بھی نیک عمل کا ذکر کیا تھا نا. زندہ لوگوں کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں مگر مردہ کو نہیں بنا سکتے. زندہ انسان یعنی والدین، استاد وغیرہ سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ ان کی کروا سکتے ہیں کہ امی آپ جا کے بھائی سے سفارش کر دیں یا میری بات کر دیں، یا کوئی بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ نہیں. جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہے بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں مگر نہ نکل سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. ومن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم. یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں آپ آیت نمبر 38 میں کیا آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی حکمت ہے نا ایسا کرنا تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہ سکیں. ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، اور مقاصد یہ ہیں، ایک تو یہ کہ حسب نسب کی حفاظت، اسی لیے زنا حرام کیا گیا نا. جان کی حفاظت، اسی لیے قتل حرام کیا گیا. مال کی حفاظت جو ہے اسی لیے چوری کو حرام کر کیا گیا. عقل کی حفاظت اسی لیے شراب کو حرام کیا گیا. عزت کی حفاظت اسی لیے بہتان پر سزا رکھی گئی ہے نا. ہر طرح کی حفاظت ہے. پھر فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہو جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہودی بھی ہیں
وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ اللہ کی کتاب کے کلمات کا موقع محل متعین ہو جانے کے بعد اس کا مفہوم بدل ڈالتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنہ میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ نہ کرو، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیا سمجھ آ رہے ہیں یہاں پہ؟ فرمایا کہ حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا پڑا ہو، وہ جہنم کو زیادہ مستحق ہے۔ نہ جھوٹ بولیں اور نہ حرام کھائیں، کیونکہ یہ دونوں منہ کے ذریعے اندر جاتے ہیں نا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھیے یا رب، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کی فرما برداری نبی ان لوگوں کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر سے معاوضہ کی خاطر نہ کھاؤ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کے برابر برابر بدلہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس دستبرداری اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا میں کہتی ہوں کہ واضح آیات ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ٹھیک ہے، یعنی جسم کے اعضاء پر بھی قصاص، معاف کرنا قصاص سے بہتر ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دے دیتے کہ اس کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہمیں پتہ چل رہی ہے، تو کیوں نہ معاف کریں ہم؟ ابھی سے عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ میں نے سب کو معاف کر دینا، مجھے اللہ کی عزتیں ساری چاہیے، اور وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ پھر معاف کرنے کی بات یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ معاف کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ تو کیا سمجھ آیا؟ تورات اور انجیل میں بھی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا سمجھ آیا؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یعنی کفر، ظلم اور فسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر اور فاقہ پھیل جاتا ہے۔ آج ہر طرف یہی حال نہیں ہے، ہر طرف فقر اور فاقہ پھیل نہیں گیا، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا ہی نقشہ آ رہا سامنے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع نگران بھی ہے، لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجیے، اور جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کے خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک
शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत भी बना सकता था, यानी सबको मुसलमान बना सकता था, मगर वो तुम्हें आजमाना चाहता है ना। लेकिन वो चाहता था कि उसने जो किताब तुम्हें दी है उसके जरिए तुम्हारी आजमाइश करे, लिहाजा असल काम यह है कि भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम सब ने अल्लाह ही की तरफ जाना है, फिर जिन बातों में तुम इख्तलाफ करते रहे वो सब कुछ तुम्हें बतला देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका फैसला करें तो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक कीजिए, उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, और इस बात से होशियार रहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किए हैं और उनसे या उनके कुछ हिस्से से ये लोग आपको मुनहरिफ न कर दें, और अगर ये उन बातों से एराज करें तो जान लीजिए कि अल्लाह उन्हें उनके बाज जराइम की सजा देना चाहता है। बिलाशुबा उनमें से अक्सर लोग नाफरमान ही हैं, यानी अक्सर लोग कौन है? फासिक है, नाफरमान है। क्या ये लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि यकीन करने वालों के नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं हो सकता। ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर अगर तुम में से किसी ने उनको दोस्त बनाया तो वो भी उन्हीं से है, यकीनन अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। दोस्ती से क्या मुराद है? उनके तौर तरीके ना अपनाओ। आम मामलात में उनसे ताल्लुकात की ममानत नहीं है, बल्कि उनकी औरतों से शादी भी कर सकते हैं, मगर उनको दिली दोस्त नहीं बनाना, ना ही उन्हें अपने राज बताने, इससे मना किया गया। फिर अल्लाह फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में निफाक के रोग हैं वो उन्हीं यहूद और नसारा में दौड़ धूप करते फिरते हैं, कहते हैं कि हम डरते हैं कि किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, हो सकता है कि जल्द ही अल्लाह मोमिनों को फतह अता फरमा दिए। या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करते हैं तो जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं और उन पर नादिम होकर रह जाएंगे। और अहले ईमान यूं कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो अल्लाह की बड़ी बड़ी भारी कस्में उठाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसे मुनाफिकों के अमाल बर्बाद हो गए और उन्होंने बिलाखिर नुकसान ही उठाया। ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अनकरीब अल्लाह ऐसे लोग ले आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता हो और अल्लाह से मोहब्बत रखते हों, मोमिनों के हक में नरम दिल और काफरों के हक में सख्त हों, अल्लाह की राह में जिहाद करें। यहाँ क्या समझ आ रहा है? यानी जो लोग अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस ना हो वो फायदे देने की बजाय उल्टा दीन को नुकसान देते हैं। और अल्लाह को ऐसे लोग चाहिए जो अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह उनसे मोहब्बत करे, जो अहले ईमान के खैर ख्वाह हैं, धोखाबाज ना हो। अगर कोई ये सोचे कि मैं किसी टीम के साथ शामिल नहीं होगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो ये महज उनकी खाम ख्याली है। अगर आप मुखलिस होकर काम नहीं करेंगे तो अल्लाह आपसे बेहतर लोग ले आएगा, ये अल्लाह का वादा है, किसी और को लाके काम दे देगा। अल्लाह की मोहब्बत की अलामात ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह उसे भी माल देता है जिससे वो मोहब्बत करता है और उसे भी देता है जिससे वो मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ईमान सिर्फ उसको देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत की अलामत यह है कि इंसान को नेकियों में आगे बढ़ने की तौफीक मिल गई। दरअसल वो अल्लाह का महबूब बनता है, यानी जिसको खैर और भलाई कमाने का शौक और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले वही अल्लाह का महबूब बनता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह तो हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा दिया। और किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से खौफजदा ना हो, ये अल्लाह का फजल है, जिससे चाहे दे दे, वो बहुत फराखी वाला और सब कुछ जानने वाला है। ईमान वालो, तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह, उसका रसूल और ईमान लाने वाले हैं, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। यानी ईमान वाले वो होते हैं जिनके अंदर ये तीन सिफात होती है। क्या? नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह को, उसके रसूल और मोमिनों को दोस्त बना, यकीन रखे कि अल्लाह की जमात ही गालिब होकर रहेगी। ए ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से और काफरों में से ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना रखा है, और अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। यानी ऐसे लोगों से भी दिली दोस्ती ना करें जो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं। दुख से कहना पड़ता है कि आज हमारे मुसलमान भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उनके दीन पर और नमाज पर सब चीजों का मजाक उड़ाते हैं। पर्दे का मजाक, दाढ़ी का मजाक,
ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کے لطیفے بھی نہ سنا کریں، ان کی باتوں پر بھی نہیں ہنسنا، ان کی محفل میں بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے جو اللہ کے شاعر اللہ کے مذاق اڑائیں گے وہ بے وقوف ہوں گے، کیونکہ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے نا۔ اذان کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اور پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن ابن العاص کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ وہ آتی محمد ہے الوسیلۃ الفضیلہ، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے نا جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، سو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہے۔ اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی اذان کے بعد جو دعا کی، کیا اذان کے بعد دعا درود پڑھ کر دعائیں مانگی، جو چاہیں پھر مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، جب گئے تو تب بھی کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور جرم خوری اور حرام خوری میں تگ دو کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت ہی برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یاد رکھیے برائی سے نہ روکنے والا بھی انہیں میں شامل ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لبئس ما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتا ہے نا یہاں پہ دیکھیں صرف نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہم پر فرض ہے، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہی تب ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کریں گے، صرف ایک بات نہیں۔ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، بندے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ نہ بھی دیا ہو اور ہمارے بارے میں کچھ برا کہے تو ہم صبر نہیں کر سکتے، اور اللہ سب کچھ دے رہا ہے اور پھر بھی اس پر باتیں بنا رہے ہیں، اور پھر بھی وہ مہربان اللہ دیے چلے جا رہا ہے۔ یہ ہے اس کا حوصلہ، سبحان اللہ، یہ ہے اس کا حوصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہم نے کسی کو کچھ نہ بھی دیا ہو نا تو ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، ہم صبر نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو کچھ کہہ نہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کے بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی بڑھا دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے۔ جب
جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے. اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق، ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. ان میں سے کچھ لوگ تو راست پر ہیں لیکن ان میں سے اکثر بدعمل ہیں. یعنی جب انسان اللہ کی کتاب کے مطابق صبر کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے نباتات. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے مشکل سے نکالنے کا راستہ بھی بنا دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ، آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا. آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب جب تک تم تورات انجیل اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی بندگی نہ کرو گے تو تم دین کی کسی اصل پر نہیں ہو. اور جو کچھ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا. لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں جو لوگ ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا صابی ہیں یا نصارہ ہیں. اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمزدہ ہوں. ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف اور غم سے نجات. سبحان اللہ. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے. اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے. اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہ آیات پڑھ کر ایمان انسان کا بڑھتا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. سبحان اللہ. استغفار قبول ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ ندامت کے ساتھ. انسان کو ندامت ہو اپنے گناہوں پر، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے. مسیح ابن مریم ایک رسول تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور اس کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں
پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں نا ایک عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، کیا کہا ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّیقَہ، بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے، یعنی یہ سچی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی تھی۔ حضرت آسیہ کی دعا تھی نا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، ہمیں بھی اپنے رب سے اچھی دعائیں، خیر اور بھلائی کے راستوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے نفع مند دعا یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا، برائی سے نہ رکنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خود برے کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کس طرح منع کریں؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح نیکی کا حکم دینا فرض ہے نا، اسی طرح برائی سے روکنا بھی فرض ہے۔ منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوؤں کی طرح ثواب ملے گا، ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوتی ہیں، بعض دفعہ شوہر ہی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کمانے لگ جاتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر ایسی رسمیں کرتے ہیں جو جائز ہی نہیں، اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، جیسے مہندی، مائیوں، ڈھولکیاں، یہ سب کیا ہے؟ اس کے علاوہ یہ ایسا لباس پہنتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو عورت کی خوبصورتی بنائی ہے نا وہ لباس میں ہے۔ اللہ نے لباس کو زینت بنایا ہے تاکہ لباس اتار دیں یا پھر لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا تھا؟ زینت بنایا تھا، نہ کہ لباس اتار دیں۔ آج پہن کر بھی قیامت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ آج لباس پہن کر بھی آپ ان کی فگر، ان کی ٹانگوں کی آپ دیکھ لیں، ان کی تھائی کتنی ہے، ان کی کتنی ہے، کہیں جینس پہنی ہوئی ہے، کہیں پتہ نہیں کیا معاملات چاہ رہے ہیں۔ کتنی سخت ہے وہ حدیث کی جس میں فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی، خواہ وہ ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو، دونوں صورتوں میں۔ سب کو پیار سے سمجھاتے رہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں کہ وہ چڑ جائیں، لیکن خاص طور پر اپنے بچوں کو موقع دے کر برائی کا احساس دلائیں، اللہ کی محبت احساس دلائیں، ان کو روکتے رہیں، نفرت کا احساس دلائیں کہ بیٹا میں اس سے راضی نہیں ہوں، امید ہے کہ اللہ انہیں توفیق دیں اور وہ اس سے بچ جائیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بچیں گے، ہمیں بس دعائیں کرنی ہے اور اپنے بچوں کو روکنا ہے ان چیزوں سے، اور خود بھی رکیں، بس بہت ہو گیا، اب اتنا کچھ ہو رہا ہے، آج کل جو معاملات جا رہے ہیں اور ہمیں ہر شخص کے زبان سے یہ آ رہا ہے کہ قیامت کے نزدیک آ چکے ہیں، اب بھی ہم نہ بدلیں گے، اب بھی ہم اس قسم کے رسومات کو نہ چھوڑیں گے، اب بھی رب کا خوف اپنے دل میں نہ لائیں گے، اب بھی ہمارے لباس صحیح نہ ہوں گے، تو پھر کب ہوں گے؟ پھر کیا فرمایا جاتا ہے یہاں پر؟ ان میں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گانٹتے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر
تو ہے ہی نافرمان. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں انہیں آپ مسلمانوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں اور وہ متکبر نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسے کیا سمجھے، تکبر نہیں کرتا نا، وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ سکتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی علم اور زہد عطا کرے، تکبر سے بچائے اور انسانیت کے خیر خواہی کے کاموں کے لیے چن لے. اللہ ہم سے ہماری ساری برائیوں کو دور کر دے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو سنوار دے. اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.